بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر چودھری کشتی چینل سے وقت کے تناظر کے مطابق ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احباب، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ پوسٹر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ پوسٹر ہے پاکستان کے سب سے بڑے فن پہلوانی کے ٹائٹل رستم پاکستان کا، اور حیران کن بات ہے کہ اس کے اوپر تاریخ تک درج نہیں کی گئی، یا اتنا بھی نوٹ نہیں لکھا گیا کہ تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ یقیناً یہ عجلت میں فیصلہ کیا گیا اور بس ہو جائے اس نظریے کے تحت بنایا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو رستم پاکستان کے مضبوط ترین امیدوار ہیں ان کا بیان بھی سماعت فرما لیجئے۔ السلام علیکم جی، میں تہاڈا اپنا گلو پہلوان پٹھا انعام بٹ رستم پاکستان ورلڈ چیمپئن ریسلر تے رستم پاکستان دا جڑا فائنل ہے وہ ہون جا رہا ہے میرے تے عدنان پہلوان ٹیراں والے دے درمیان، تے وہ اشتہار آ چکا ہے۔ عید دے فوراً بعد انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا۔ تے میں اپنے تمام دوست حضرات اگے ایک عرضی پیش کرنا وا کہ یار رمضان دا مہینہ ہے، تے میں اپنے دوستاں نوں کہنا کہ یار میرے واسطے بہت زیادہ دعاواں، اپنے خصوصی دعاواں دے وچ مینوں یاد رکھیا جے کہ اللہ پاک مینوں رستم پاکستان بنائے۔ تے میں بس تہاڈیاں دعاواں لئی ایک چھوٹی جی ویڈیو اپلوڈ کر رہا، تے مینوں دعاواں چ یاد رکھیا جے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ جی دوستو، اس سلسلے میں یقیناً عدنان پہلوان کا بیان بھی جاری ہوگا، اور جیسے چینل تک پہنچا ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کر دیں گے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جس پہلوان کو پسند کیا جا رہا ہے وہ آصف پہلوان موچی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیمی فائنل بھی تنازع کا شکار ہو گیا اور اب تک اس کے مسائل حل طلب ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس سطح کا مقابلہ ہو، پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ، اور اس کے معاملات ابھی تک کلیئر نہ ہو سکے ہوں، اور عوامی رائے ایک ایسے پہلوان کے ساتھ ہو کہ جو فائنل تک رسائی ہی نہ حاصل کر سکا ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً یہی کہیں گے کہ اتنا بڑا ٹائٹل کرانے سے پہلے معاملات کو کلیئر کر لینا بہت ضروری تھا۔ یقیناً گلو پہلوان بٹ نے بھی بہت محنت کی ہے، اور جتنا ہی تعطل کا شکار ہوتا گیا یہ فائنل میچ، گلو پہلوان محنت پہ محنت کرتا ہوا اس کو بہت زیادہ تیاری کا موقع مل گیا، اس کی تیاری بھی خوب ہو گئی۔ لیکن ساتھیوں، سب پہلوان ہمارے اپنے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز غور طلب ہے کہ یہ معاملہ سریکی پنجابی کا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آصف پہلوان موچی کا ساتھ دینے والے پنجابی بھی ہیں جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر آصف پہلوان کا ساتھ دیا، اور آصف پہلوان کے اکثر مخالف سریکی بھی ہیں جنہوں نے اپنا وسیب یا اپنا پہلوان نہیں دیکھا، صرف فیڈریشن کو دیکھا۔ تو دوستو، جیتنے والا پہلوان اگر یہ فائنل ہوتا بھی ہے تو جب بھی بات ہوگی تو یہی بات ہوگی کہ یہ متنازع رستم پاکستان بنا تھا۔ تو فائنل کھیلنے والے پہلوانوں کو بھی چاہیے کہ یہ فیڈریشن سے کہیں کہ پہلے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں، اس کے بعد ہماری کشتی کروائیں۔ گلو پہلوان، آپ تو ویسے بھی تکڑے ہیں، آپ کا چاہے مقابلہ آصف سے ہو جائے یا عدنان سے، آپ کو تو دونوں کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ایک پہلوانوں کے بہت زیادہ شائقین کے جو لوگ ہیں ان میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور وہ آصف پہلوان کی پرزور سپورٹ کر رہے ہیں اور فیڈریشن کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف
یہ پاکستان کا سب سے بڑا دیسی کشتی کا ٹائٹل ہے اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ دوسرا سال شروع ہو گیا لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مقابلہ صحیح ہو رہا ہے یا آصف پہلوان موچی حقدار ہے؟ آپ کے دل میں جو بھی ہے آپ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ یہ پاکستان کے معاملات ہیں، اندرونی معاملات ہیں اور اس کی بعض گشت باہر ممالک تک بھی پہنچی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آج تک ایک رستم پاکستان کا فائنل اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو آپ کے ضمیر کی آواز ہے اس حوالے سے اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا اور اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں اپنے میزبان چودھری محمد اکرام ظفر کو، اپنے چینل چودھری کشتی چینل کو بھی یاد رکھا کیجیے۔ والسلام۔